پاکستان کی 70% آبادی دیہات میں رہتی ہے، جس کا ذریعہ معاش زراعت سے وابستہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان کی معیشت کو زرعی معیشت قرار دیا جاتا ہے، مگر بدقسمتی کی آج بات یہ ہے کہ آج پاکستان کی زرعی معیشت حکومتوں کی عدم توجہ کی وجہ سے زبوں حالی کا شکار ہے۔ گندم بحران اور فوڈ سیکیورٹی کے مسائل سے ہٹ کر آج ہم بات کریں گے کپاس کی فصل کی۔ اب ہر سال پاکستان میں کپاس کی کاشت میں بتدریج کمی واقع ہو رہی ہے۔ کپاس کی کمی پاکستان کی معیشت کے لیے بہت خطرناک صورتحال پیدا کر رہی ہے۔ زرعی ماہرین کپاس کو وائٹ گولڈ قرار دیتے ہیں۔ اس وائٹ گولڈ یعنی کاٹن کو پاکستان ایکسپورٹ کر کے بھاری زر مبادلہ کما سکتا ہے۔ پاکستان اقتصادی سروے رپورٹ کے مطابق مالی سال 2019 سے 2020 میں کپاس کی فصل کی نمو 6.92% اور منفی نمو دیکھی گئی۔ کپاس کی پیداوار میں کمی کی وجہ سے کپاس کے بیج الگ کرنے کے عمل میں 4.61% کی کمی دیکھی گئی، اور آج پاکستان کی ٹیکسٹائل انڈسٹری کو اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے بیرون ملک سے کاٹن منگوانی پڑتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ آخر کیوں پاکستان کا جو کسان ہے کپاس کے علاقے میں آج کپاس کو کاشت کرنے کی بجائے دیگر اجناس اگانے کو جو ہے نا وہ ترجیح دے رہا ہے۔ کسانوں کے نزدیک مہنگی کھاد، بیج، اسپرے، ڈیزل اور پھر لیبر کی وجہ سے جو فصل ہے اس کی لاگت میں بے انتہا اضافہ ہو چکا ہے، مگر اس کے باوجود گندم اور گنے کی طرز پر جو سپورٹ پرائز جسے امدادی قیمت کہتے ہیں یہ بھی مقرر نہ ہونے کی وجہ سے کپاس کے کاشتکاروں کو جائز منافع نہیں ملتا۔ اسی حوصلہ شکنی کی وجہ سے کاشتکار متبادل فصلیں کاشت کرنے پر آج مجبور ہے، اور نتیجے میں پاکستان وائٹ گولڈ کی کمی کا شکار ہوتا جا رہا ہے۔ دوسری طرف مئی 2020 میں کابینہ کی اقتصادی رابطہ کمیٹی نے کپاس کی خریداری کے لیے امدادی قیمت مقرر کرنے کی جو تجویز دی گئی تھی اس کو ریجیکٹ کر دیا۔ وفاقی وزیر خوراک سید فخر امام کی جانب سے 4,224 روپے فی من امدادی قیمت کی تجویز دی گئی تھی۔ اس خصوصی اجلاس میں شاہ محمود قریشی کو کسانوں کے لیے کم از کم امدادی قیمت کا کیس پیش کرنے کے لیے خصوصی مہمان کی حیثیت سے بلایا گیا تھا۔ پھر وفاقی وزیر خسرو بختیار نے بھی کسانوں کے مقدمے کی حمایت کی تھی، مگر وزیراعظم کے مشیر تجارت عبدالرزاق داؤد نے امدادی قیمت مقرر کرنے کی مخالفت کی تھی۔ عبدالرزاق داؤد کے مطابق اگر حکومت نے مقامی ٹیکسٹائل ملز کو درآمد اور معمولی منافع کمانے سے روکا تو اس کا مطلب ٹیکسٹائل کی برآمدات کو نقصان پہنچانا ہوگا، جبکہ ڈاکٹر عشرت حسین، حماد اظہر، ندیم بابر اور سیکرٹری خزانہ سے نے اس بات پر اتفاق کیا کہ امدادی قیمت جو ہے یہ غیر پیداواری ثابت ہوگی۔ مشیر خزانہ کے مطابق امدادی قیمت کی بجائے مستحق کاشتکاروں کو فائدہ پہنچانے کا کوئی اہدافی طریقہ کار ہونا چاہیے۔ کپاس تجارتی فصل ہے، اس کا گنے یا گندم کی فصلوں سے مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا امدادی قیمت کے حوالے سے حکومت کے وزراء کے جو خدشات ہیں، حکومتی وزراء کے، کیا یہ درست ہیں؟ سوال یہ بھی ہے کہ آخر حکومت کیسے کپاس کے کاشتکاروں کو جائز منافع دلوا سکتی ہے؟ میں بات کروں گی، اس پر مجھے جوائن کیا ہے وفاقی وزیر خوراک سید فخر امام صاحب میرے ساتھ ہیں، اور چیئرمین آل پاکستان کسان فاؤنڈیشن سید محمود الحق بخاری صاحب ہیں۔ السلام علیکم، میرے دونوں مہمانوں کو بہت بہت شکریہ۔ فخر امام صاحب، سب سے پہلے میں آپ کی طرف آؤں گی۔ فخر امام صاحب، کسانوں کا آج کا جو بڑا مسئلہ بھی ہے، جو ان کا ریئیکشن بھی ہے، مطالبہ بھی ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ جس طرح گنے اور چینی کی سپورٹ پرائز کو مقرر کیا جاتا ہے، کپاس کی سپورٹ پرائز جو ہے وہ مقرر کیوں نہیں ہو سکتی؟ حالانکہ آپ نے یہ تجویز بھی دی تھی، یہ تجویز آپ کی طرف سے آئی تھی کہ 4,224 روپے فی من کپاس کی جو سپورٹ پرائز ہے اس کو مقرر کیا جائے۔ آخر کیوں پھر اسی سے کے اجلاس میں، میٹنگ میں اس تجویز جو آپ نے دی اس کو ریجیکٹ کر دیا گیا؟ جیسے آپ نے کہا جی کہ بنیادی قیمت جو ہے وہ گندم کے لیے 1,400 روپے، کاشت کے وقت تو 1,300 روپے پر 40 kg تھی، پھر اس کو فروری میں آ کے 1,400 روپے 40 kg، اور گنے کی بھی ایک انڈیکیٹو پرائس ہے، منیمم سپورٹ پرائس نہیں۔ بہرحال جو آپ نے ابھی بات کی وہ بالکل صحیح ہے کہ ہماری وزارت کی طرف سے یہ تجویز پیش کی گئی تھی 2-3 مرتبہ کہ یہ اگر ہم نے کپاس کو دوبارہ اپنی اقتصادی حالات بہتر کرنے کے لیے ریوائیو کرنا ہے، اس کو آگے لے کے آنا ہے، کیونکہ کپاس کی جو بنیادی
اہمیت ہے پاکستان کی اقتصادی صورتحال میں. جو ہمارا ٹوٹل اکنامک سیکٹر ہے اس کی بنیاد ہی ایک طرف میں سمجھتا ہوں کہ اس کا انحصار کپاس کی فصل پہ صرف آج ہی نہیں پچھلے کئی دہائیوں سے ہو رہا ہے. اور خاص طور پر میں فگرز آپ کو دیتا ہوں کہ جو ہمارے ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے وہ تقریباً 450 اسپننگ ملز ہیں. 40% جو ہماری صنعت کا حصہ ہے وہ ٹیکسٹائل ملز کا ہے. اس میں جننگ کی 1300 فیکٹریز ہیں, 450 اسپننگ فیکٹریز ہیں. پھر لومز ہمارے بہت سے ہیں, ٹینز آف تھاؤزنڈز. اور جو ایڈڈ ویلیو سیکٹر ہوتا ہے جو ہماری ٹوٹل اس سال تقریباً 22-23 ارب ڈالر کی ایکسپورٹ ہے, اس کے تقریباً 58-60% تو کاٹن اور کاٹن پروڈکٹ سے آتا ہے. پھر ہماری جو مزدور ہیں صرف کاشت ہی کے وقت ہی نہیں بلکہ یہ جو جننگ فیکٹریز میں ورکرز ہیں ہماری ٹیکسٹائل انڈسٹری میں ہیں, ان کا انحصار جو ہے وہ بھی بنیادی طور پر اس پہ ڈپینڈ کرتا ہے. اور اس کے ساتھ جو اس کا بائی پروڈکٹ ہے کاٹن سیڈ, کاٹن سیڈ کو جب کرش کیا جاتا ہے تو ہماری جو تقریباً 84-85% تو ہم درآمد کرتے ہیں, امپورٹ کرتے ہیں ایڈیبل آئل پر. جو 15% ہم یہاں پیدا کرتے ہیں اس میں سے 60% جو ہے وہ کرش کر کے ہم کاٹن سیڈ آئل سے نکالتے ہیں. اور پھر جو اس کے لیے جو اس کا بچ جاتا ہے وہ پھر یہ فیڈ فار اینیملز کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. تو اس کی ایک پوری, اور پھر جو ہماری خواتین ہیں کاٹن کی کاشت کے وقت سوئنگ میں ان کا بہت بڑا ایک رول ہے. کاٹن ہارویسٹ پکنگ میں جب برداشت کی جاتی ہے کاٹن تو اس میں خواتین کا مین رول. تو کیا یہی وجہ نہیں ہے کہ سپورٹ پرائز مقرر نہیں ہو رہی کپاس کی؟ تو جو کسان ہے وہ کاشتکار جو ہے وہ متبادل فصلیں اگا رہا ہے, ظاہر ہے مہنگائی بھی ہے, بیج بھی مہنگا ہے, پھر لیبر بھی ہے, پھر کھاد بھی مہنگی ہے, جس کی وجہ سے آج کسان مجبور ہو چکا ہے کہ جب ہمیں ہمارا جائز منافع نہیں ملنا, آپ نے ہماری ایک سپورٹ پرائز نہیں دینی, آپ نے قیمت مقرر نہیں کرنی, جب اس کو فائدہ نہیں ہے تو وہ اس کو چھوڑ کے متبادل جو ہے وہ فصل لگا رہا ہے. تو یہ تو نقصان ہے. دیکھیں جی, میں نے تو جیسے گزارش کی کہ یہ ایک سوچ کی بات ہے, ایک اسیسمنٹ کی بات ہے, ایک اس میں ایک اوور آل ویو لینے کی ہے. اور اس میں یہ ہوا ہے کہ جو متبادل 3 کراپس ہیں جو کاشتکار اس کے بجائے خریف کے سیزن میں سو کرتا ہے, جس میں دھان, رائس کی پروڈکشن اور متبادل مکئی ہے, پھر شوگر کین جو پورا سال لیتی ہے 13-14 ماہ, یہ متبادل ہیں. اور وہ جب کاشتکار کو اس کا, اور اس وقت جو ہماری کپاس کا جو ایک اور مسئلہ بنا ہوا ہے کہ اس کی جو سیڈ کی ٹیکنالوجی ہے وہ اگر ہم اس کا موازنہ کریں, جو چائنا ہے, انڈیا ہے, یہ سب سے زیادہ پروڈیوس کرتے ہیں کاٹن, تیسرے نمبر پہ یونائٹڈ اسٹیٹس ہے, پھر پاکستان ہے, ٹرکی ہے, سینٹرل ایشین ریپبلکس ہیں, آسٹریلیا ہے, یہ جن کا ہمارے ساتھ مقابلہ ہے. تو ہماری سیڈ کی ٹیکنالوجی بھی کچھ اتنی ایڈوانسڈ یا ماڈرن نہیں ہے جہاں ان لوگوں کی, اس کی طرف ہم اب کوشش کر رہے ہیں. اب اگلے سال کے لیے ہم نے ایک منصوبہ ابھی سے سوچا ہے کہ ٹوٹل ہماری جو پروڈکشن ہوتی ہے اس کا اس سال تو ہم نہیں کر سکتے کیونکہ یہ ہم نے جب میں نے وزارت لی تو اگلے سال ہی اس کا ہم پورا لا سکیں گے کہ ٹوٹل جو ہماری ضروریات ہے اس کی کاٹن سیڈ کی, بنولے کی, وہ تقریباً 42 سے 45 ہزار ٹن ہوگی. تو ہم نے اب سوچا ہے کہ اس میں سے اگر 30-32 ہزار ٹن ہم آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں پیور سیڈ مختلف ورائٹیز کے, اور اس کی جو جرمنیشن پرسنٹیج ہے, اس کی کوالٹی بہتر ہو, تو وہ پھر ہم آئیڈینٹیفائی ابھی سے کر لیں اور وہ سرٹیفائڈ ہو, جو ہمارے فیڈرل ادارہ ہے فیڈرل سیڈ سرٹیفکیشن کا. وہ یہ جو عذر دیا جا رہا ہے داؤد صاحب کی طرف سے, جو مشیر تجارت ہے عبدالرزاق داؤد صاحب, ان کے مطابق اگر حکومت نے مقامی ٹیکسٹائل ملز کو درآمد اور معمولی منافع کمانے سے روکا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ٹیکسٹائل کی جو برآمدات ہیں اس کو نقصان پہنچانا ہوگا. انہوں نے بھی مخالفت کی کہ سپورٹ پرائس مقرر نہ ہو. خسرو بختیار صاحب انہوں نے بلکہ کسانوں کی جو مقدمہ تھا اس کو سپورٹ کیا. ان کی طرف سے جو ہے نا وہ اس کی مخالفت کی گئی اور کہہ رہے ہیں کہ اگر اس کو اس طرح کمانے سے
معمولی منافع کمانے سے روکا گیا تو ٹیکسٹائل کی انڈسٹری ہے اس کی جو برآمدات ہے اس کو نقصان ہوگا. تو کتنی دلیل ہے کتنی جان ہے اس دلیل میں, کتنا ان کا اسٹرانگ آرگیومنٹ ہے یہ؟ دیکھیں جی, جہاں تک پاکستان کی کاٹن کی کوالٹی کا تعلق ہے, اس کا جو اسٹیپل لینتھ ہے, اس کی جو اسٹرینگتھ ہے, اس کی جو فائبر کوالٹی ہے, وہ میرا خیال میں کافی حد تک انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کو میٹ کرتی ہے. ایک ہمارے لیے مسئلہ جو بن گیا ہے کہ اس میں ٹریش کا جو کانٹینٹ ہے, جو اس میں گندگی آتی ہے جس کو ہم ٹریش کہتے ہیں, وہ 1 یا 2% ہوتا ہے. انٹرنیشنلی ہمارا 6 سے 7% ہونا شروع ہو گیا چند سالوں سے. وہ ایک ہمیں ڈس ایڈوانٹیج ہے. پر بہرحال پھر بھی اس کے باوجود جو پاکستان کے جو پچھلے اگر آپ 10 سال کے فگر دیکھیں تو جو کاشتکار کو قیمت دیتے ہیں یہ جنر یا ٹریڈر یا اسپنر, وہ نسبتاً 5 سے 15% کم دیتے ہیں انٹرنیشنل پرائس سے جس دن خریداری کی جاتی ہے. وہ بھی ایک عجوبہ بات ہے. اسی لیے ہمارا یہ خیال تھا جو کاٹن کے کاشتکار ہیں کہ ان کے لیے اور ملک کے لیے بھی فائدہ اگر کاشت اس کی پیداوار میں اضافہ ہو جائے, کیونکہ یہ کمپیریٹیولی کمپیٹیٹیو کراپ ہے. کچھ کراپس ایسے ہیں جن کو سبسڈی دے کر آپ کمپیٹیٹیو کرتے ہیں, اور یہ کاٹن کا میں سمجھتا ہوں کہ, اور پھر اس کا جیسے میں نے کہا پوری اس کی چین بنی ہوئی ہے پاکستان میں. پر ہمیں پھر ایک طرف تو ہمیں یہ کہ اس کی پیداوار میں بھی اضافہ کرنے کی ضرورت ہے. جیسے ہم پلان کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جو بھارت کی کپاس کی جو کوالٹی ہے یہ بہت اچھی ہے اور وہاں قیمت بھی بہت کم ہے, کہ کم قیمت میں اویلیبل ہے, جس کو پاکستانی صنعت جو ہے یہ کمپیٹ نہیں کر سکتی ہے. یہ درست ہے؟ نہیں جی, ہماری کپاس کی یہ بات درست ہے کہ ان کی پیداوار میں پچھلے چند سالوں میں کافی اضافہ ہوا ہے, اور ان کی جو ہے کافی کاٹن ایسی ہے جو نان ایریگیٹڈ سسٹمز پہ ہے, رین فال کے تحت برانی علاقے جو کہلاتے ہیں وہاں وہ سوئنگ کرتے ہیں. پر انہوں نے کچھ ٹیکنالوجی 2002 میں غیر ممالک سے لے لی تھی جو ہمارے پاس نہیں تھی, تو وہ ان کو ایک ایڈوانٹیج ضرور ملا تھا. اور بہرحال ہم کمپیٹیٹیو تو ہیں, پر ہمیں اس میں زیادہ اضافہ کرنا ہے. ہمارے سیڈ ٹیکنالوجی, جیسے میں نے پہلے گزارش کی کہ ہمارا جو جرم پلازم ہے اور جو اس میں ہم نے چیزیں, مثال کے طور پہ جو کاٹن کا پچھلے 2-3 سال سے حملہ ہوتا ہے وہ وائٹ فلائی کا زیادہ ہے اور پنک بول وارم کا, تو اس کے لیے پھر سپریز کی زیادہ ضرورت پڑ جاتی ہے, اور وہ پھر جیسے آپ نے خود کہا کاسٹ آف پروڈکشن میں بہت اضافہ ہوتا ہے. تو اسی لیے جب وہ مارجنز دیکھتے ہیں اور ان کو کم قیمت ملتی ہے کاشتکار کو موازنے میں, تو وہ دھان میں اتنا اخراجات نہیں ہوتے, گنے میں نہیں, مکئی میں نہیں ہوتے. اچھا, اس بار کپاس کی پیداوار میں کمی بھی ہوئی ہے. ٹڈی دل کا جو حملے ہوئے فصلوں پر, اس سے کتنا نقصان پہنچا ہے کپاس کی فصل کو؟ جی, اس کا نقصان کچھ ہوا ہے, سندھ میں ہوا ہے. پر میرے خیال میں اب یہ جو بارشیں ہوئی ہیں سندھ میں, میرا اسیسمنٹ ہے, مجھے اس کے ایگزیکٹ ابھی فگر نہیں پتا, کہ جو اتنی زبردست بارش ہوئی ہے مختلف علاقے سندھ میں, اور جہاں جہاں کاٹن ہوگی اگر وہاں پانی کھڑا رہا تو یہ شاید زیادہ نقصان. ٹڈی دل کا اتنا نہیں تھا, کافی حد تک کنٹرول تھی. کچھ تو ضرور ہوا ہے پر پیچز میں ہوا ہے. تو اب تو خیر وہ دور نکل گیا. اب جو نیا ٹڈی دل کی بریڈنگ ہو رہی ہے اس وقت تھر پارکر میں, پچھلے ہفتے ہم تھر پارکر بھی گئے ہوئے تھے, جو نیشنل لوکسٹ کنٹرول سینٹر کے ہم ساتھی ہیں, اور اس میں انجینئرنگ ان چیف بھی ہمارے ساتھ تھے اور باقی ان کی پوری ٹیم تھی, اور ہمارے بھی لوگ تھے, اور ڈپارٹمنٹ آف ایگریکلچر گورنمنٹ آف سندھ کے بھی لوگ تھے, اور ان کے وہ جو پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے ہیں, ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے, پھر جو لوکل کمیونٹی کے لوگ تھے. تو وہاں ہم ایک دن کے لیے وہاں بھی گئے تھے خود دیکھنے کے لیے کہ جو کنٹرول ہو رہا ہے ٹڈی دل کا وہ کس طریقے سے. بہت شکریہ. وفاقی وزیر خوراک سید فخر امام صاحب تھے. سید محمود الحق بخاری صاحب, چیئرمین آل پاکستان کسان فاؤنڈیشن صاحب ہمارے ساتھ ہیں. محمود الحق بخاری صاحب, فخر امام صاحب کی آپ نے باتیں سنی, کتنا مطمئن ہوئے آپ ان کی باتوں سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم.
अस्सलाम वालेकुम शाजिया, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ और आपके चैनल का कि इतना अहम इशू आपने आज लिया। आप देखें कि जो पाकिस्तान के अंदर ये बदकिस्मती रही है कि कोई भी हुक्मरान जो हैं वो ज़राअत को तरजीही बुनियादों पर नहीं लेते, और ये हैरत की बात है कि आपने अपने आगाज के अंदर वो बातें की हैं जो हकीकत पर मबनी हैं, और 70% आबादी, आप ये देखें कि कॉटन वाइट गोल्ड है, कॉटन ज़र मुबादला देती है, कॉटन जो है वो पाकिस्तान की मईशत में अहम किरदार अदा करती है, मगर फिर क्यों कॉटन को अहमियत नहीं दी जाती? मैं ये कहूँगा कि अब क्रॉप भी सियासी हो गई हैं। हमारा ये निज़ाम जो है वो पॉलिटिकल जो क्रॉप्स हैं उनको फेवर करता है, और वो जो ऊपर बैठे हुए हैं, आपने रज़ाक दाऊद साहब का नाम लिया, आपने जो दीगर वज़रा का नाम लिया, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपको इन मजलूम किसानों पे कोई तरस नहीं आता? इनके लिए कोई चीज आप ऐसी नहीं छोड़ना चाहते? जो वजीर साहब मेरे साथ बैठे हुए थे, फखर इमाम साहब, उन्होंने बिल्कुल आप लोगों को सपोर्ट किया है। आप कर रहे हैं, वो सपोर्ट कर रहे हैं आपके मुतालिबात को। सपोर्ट किया मैं आज आपने जो मेहमान बुलाए हैं फखर इमाम साहब, तो मैं उनकी बेबसी आपको नजर आ रही थी। उन्होंने 2 दफा लेके गए, हमने इस्लामाबाद गए थे, फखर इमाम साहब से मुलाकात की थी और उन्होंने हमें ये हौसला दिया था, और वो भी कॉटन लवर है। वो उन्होंने 3 दफा, वहां मेरे इल्म में है कि कॉटन बीजी अपने रकबे पे बारिश की वजह से नहीं हुई। आप ये देखें कि यहाँ पे सीड कॉटन का कोई अच्छा नहीं मिलता, कोई मयारी नहीं मिलता। क्या वजह है कि एक वक्त था, आप देखें 2015-16 का अगर रिकॉर्ड उठाएं तो 1.5 करोड़ बेल पाकिस्तान में बनी। बिल्कुल। आप ये देखें कि मेरे मुल्क की जरूरत से ज्यादा जो है वो बेल बनती रही, और हम बाहर भेजते रहे, ज़र मुबादला कमाते रहे, और अब ये हालत ये हो गई है कि 80 लाख पे पहुंच गई है। मैं ये कहता हूं कि हुकूमत जो है वो कुछ टस से मस नहीं होती, हुकूमत ये चीज नहीं सोचती। आप ये देखें कि इनपुट्स आपने अपने आगाज में कहा शाजिया कि कितनी महंगी हो गई, और इसका रेट आप देखें कि जब कॉटन आती है तो 2200 रुपए पर मन जो होता है। हमारी जो इसका वजन है वो एवरेज 18 मन एकड़ पाकिस्तान की जो है वो आती 45%। क्या आपको क्या लगता है, क्या वजह नजर आती है कि इसको इतना सपोर्ट नहीं किया जा रहा है कपास की फसल को, और अगर मजीद भी नहीं किया गया तो इसके क्या नुकसान हो सकते हैं इन फ्यूचर? मैं ये कहता हूं कि ये पाकिस्तान के साथ गद्दारी के मुतरादिफ है। आर्टिकल 6 लगना चाहिए। आप यकीन करें, फिर कहते हैं कि किसान जो है वो कॉटन से दूर हो रहा है। मुझे बताएं कि जब वो एक्सेस खर्चा 35,000 रुपया सिर्फ उसके एक्सपेंडिचर जो है वो उसके ऊपर आते हैं। क्या कुछ लोगों के जाती मफादात जुड़े हैं इस सारी कहानी में, आपको लगता है? बिल्कुल 100% बात आपने दुरुस्त की है। आप ये मुझे बताएं कि रज़ाक दाऊद साहब बैठे हैं, उनको अपने बच्चों की फिक्र है, उनको इन गरीब किसानों की फिक्र नहीं। शाजिया, मेरी उस कम्युनिटी के साथ ताल्लुक है, मुझे फख्र है कि ना मैं भीख मांगता हूं। मेरे आप जरी बैंक से पूछे कि किसानों के कर्जे 99% वापस होते हैं। किसान मुहिब्बे वतन है, और ये जो जितने वो कहते हैं अगर आपने इंपोर्ट को रोक लिया, मकामी टेक्सटाइल को इसको इंपोर्ट करने से रोका, तो वो कह रहे हैं इसको बड़ा नुकसान पहुंचेगा, बरामदात को नुकसान पहुंचेगा। ये क्या दलील है? गलत बात, बिल्कुल गलत दलील है, ये बिल्कुल गलत दलील है। सिर्फ अपने आप को ये फायदा देना चाहते हैं। जब ये आते हैं, आप मुझे बताएं कि जब कॉटन पिकिंग हो जाती है और हम इस इंतजार में होते हैं कि कोई व्यापारी आएगा तो वो हमसे खरीदेगा, ये आते हैं, वो उसका इससे कितने जो है वो लोग वाबस्ता है। आप ये देखें कि कपड़ा बनता है, जिनिंग है, टेक्सटाइल है, विविंग मिल्स है, आप लूम्स है, और देखें इससे कितने लोग रोजगार। जब इमरान खान साहब कहते हैं कि 50 लाख नौकरियां दूंगा, मैं ये कहता हूं कि जितना उन्होंने कंस्ट्रक्शन को दिया है, रिलीफ दिया है, अगर ये किसानों को दें, ग्रीन रेवोल्यूशन नहीं आएगा शाजिया मेरे मुल्क के अंदर। आप ये देखें कि पहले टीसीपी होती थी, वो खरीद करती थी,
वो मुकाबले के अंदर हुकूमत खुद खरीद करती थी। हमारा तो इस रेट जो इशू है को वो आज रेज स्टेबल करने का रहते थे। उठाने का मतलब यही था कि हुकूमत इस पर को देखे, ये जो इशू है, जो किसानों के मुतालिबात हैं, ये हुकूमत के सामने रखे जाएं, जो आप लोगों के मसाइल हैं, ताकि वो हल हो सके। यही मकसद था हमारा आज का इस इशू को उठाने का। बहुत शुक्रिया। सईद महमूद अल बुखारी साहब मेरे साथ थे।